الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے پچھلی گفتگو میں یہ واضح کیا تھا کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کا مضمون یہ ہے آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب اور تعظیم و تکریم دلوں میں پیدا کرنا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کتاب کے ابواب بنائے ہیں اور ہر باب کے اندر فصلیں بنائیں. آج ہم الحمدللہ باب اول شروع کر رہے ہیں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب اول بنایا، اس باب اول کے کلمات، سرخی، عنوان بھی بڑا عجیب، بڑا لطیف اور پر کیف اور پر سرور ہے. باب ہے الباب الاول فی ثناء اللہ تعالی علیہ و اظہارہ عظیم قدرہ لدیہ. یہ عنوان ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ پہلا باب کس شے میں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اللہ نے کی ہے. آپ کس کی ثنا کرتے ہیں؟ اللہ کی. جب کوئی محفل ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر حضور علیہ السلام کی نعت اور صلاۃ والسلام. اسی طرح کرتے ہیں نا. تو بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا. آپ عام طور پہ ثنا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی میں یہ امتیاز نہیں ہے، ویسے بتا رہا ہوں، علمی طور پہ امتیاز نہیں. قاضی ایاز نے اسی لیے باب قائم کیا کہ ہم سب اللہ کی ثنا کرتے ہیں اور اللہ اپنے مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے. واہ واہ. اس لیے قاضی ایاز نے پہلا باب بنایا، لفظ استعمال کیا فی ثناء اللہ تعالی علیہ. اللہ نے جو حضور کی ثنا کی ہے اس کے بیان میں، وَإِظْهَارِهِ عَظِيمَ قَدْرِهِ لَدَيْهِ، اور حضور علیہ السلام کی عظیم قدر و منزلت اور عظیم شان جو اس کی نگاہ اور اس کی بارگاہ میں ہے، اس کے اظہار کے بیان میں اللہ نے اظہار کیا ہے کہ لوگوں دیکھو میری نگاہ اور میری بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. یہاں ایک اشارہ ہے، بڑا لطیف علمی اشارہ ہے. بات یہ ہے کہ اشارہ قاضی ایاز نے دیا ہے کہ اللہ پاک نے بیان کیا اپنی آیتوں میں کہ وہ مقام حضور علیہ السلام کا جو اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے ہاں اس نے جو حضور کا مقام بنا رکھا اس کا بیان. یہاں دو چیزیں ہیں، یاد رکھ لیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ اللہ کے ساتھ ابدیت کا ہے. حضور جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو محبوب بن کے بات نہیں کرتے، عبد بن کے بات کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ کمال ابدیت ہے، یہ کمال ابدیت ہے. کیا تشبیہ اور مثال کے بغیر، اس سے ایک لمحے کے لیے ذرا ہٹ کر آپ کو ایک دنیاوی مثال سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر پلٹ کر اس شاہراہ پہ آ جائیں گے. کوئی کسی کا محبوب ہو اور وہ محب سے بات کرے تو اس کا نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا. محب جب محبت کرنے والوں سے بات کرتے ہیں، محبوب جب بات کرتے ہیں تو ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے. لاڈ ہوتا ہے نا، پیار ہوتا ہے، محبوبیت ہوتی ہے، تو وہ اپنی محبوبیت کے زام میں باتیں کرتے ہیں. اسی طرح اور محبوب کا لاڈ اور زام اور نخرہ محب اٹھاتا ہے.
محبوب ایسے کرتے ہیں. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور کتنا کمال حضور کی شان محبوبیت کا ہے. اب پلٹ آئیں اصل کی طرف کہ جب آقا علیہ السلام اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ کائنات میں کسی کا ایسا محبوب نہ ہوگا, اتنے محبوب ہیں. اور بھائی دیکھو, چھوٹا موٹا محب ہونا کسی کا, محبت کرنے والا, چاہنے والا, کو چھوٹا موٹا آدمی ہو تو وہ محبوب کو اس کا بھی بڑا ناز ہوتا ہے کہ فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ فلاں محبت کرتا ہے, تو یہ بھی ایک اس کی ناز میں ایک شامل ہوتی ہے بات. اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا محب خود اللہ ہے. یہاں تو فلاں الا بلا سب ختم ہو گئے. جس کو اللہ اپنا محبوب بنائے, اللہ جسے اپنا محبوب بنائے, ان کی شان محبوبیت اور مقام محبوبیت کا عالم کیا ہوگا. تو وہ جب محبوب ہو کر اپنے محب سے بات کریں تو دنیا کے محبوب تو ناز نخرے سے بات کرتے ہیں, اور جب اللہ کا محبوب جو کائنات کے سب محبوبوں کا محبوب بھی ہے, جب وہ اللہ کے حضور حضور بات کرتے تو وہ ناز سے بات نہ کرتے, وہ نیاز سے بات کرتے. ہائے 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 ہائے. آقا علیہ السلام کبھی ناز سے بات نہ کرتے, حضور نیاز سے بات کرتے, نخرے سے بات نہ کرتے. یہ حضور کی شان نہ تھی, ہمیشہ عاجزی کے ساتھ بات کرتے. ہائے ہائے, بندگی کے حال میں بات کرتے, عاجزی سے بات کرتے, انکساری میں بات کرتے, ذات کی نفی میں بات کرتے. تو جب آقا اللہ کی بارگاہ میں بات کرتے تو محبوب بن کر نہ کرتے, اس کا بندہ بن کر کرتے. سمجھ گئے؟ میں بڑی خاص ایک بات سمجھانے لگا ہوں. دو رشتے ہیں, محب کا, محبوب کا. یہ جو عنوان ہے, اس عنوان کی شرح کر رہا ہوں, باب کے عنوان کی. تو اللہ سے جب حضور علیہ السلام بات کرتے تو عبد ہو کر بات کرتے. عبد کا مطلب ہے بندہ, عبد بندہ ہو کر بات کرتے, بن کر. اور جب اللہ حضور سے بات کرتا, ہر ایک سے بات کرتا تو انہیں اپنا بندہ سمجھ کے کرتا. جب مصطفیٰ سے بات کرتا تو محبوب جان کے کرتا. ہائے 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 ہائے. حضور علیہ السلام جب اللہ سے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کلام کرتے ہیں تو اپنی ابدیت کے ساتھ کلام کرتے ہیں. اور جب اللہ حضور علیہ السلام سے کلام کرتا ہے تو حضور کی محبوبیت کے ساتھ کلام کرتا ہے, حضور کو محبوب جان کر کلام کرتا ہے. آقا علیہ السلام ساری رات مصلی پر کھڑے ہو گئے, ساری رات مصلی پر کھڑے ہو گئے, قدم مبارک متورم ہو گئے, سوج گئے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, آپ تو معصوم ہیں, آپ کا تو گناہ کوئی نہیں ہے, پاک ہیں, ہمارے گناہ بخشوانے والے ہیں, آپ اتنی تکلیف ساری ساری رات قیام میں کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محبوبیت کا یہ مقام اور عبدیت کا یہ حال. تو جب حضور علیہ السلام بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور پھر یہ تو تھا حضور کا کہنا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ نے حضور کا کلام سن لیا, حضور کا کلام سن لیا کہ عرض کرتے ہیں, بھئی میں ساری رات اس لیے قیام کرتا ہوں, مجھے اس نے پاک تو بنایا ہے, معصوم تو بنایا, یہ اس کا کرم ہے, پر میری بھی تو طلب ہے کہ اس کا شکر گزار بندہ بن کے کھڑا رہوں, ہاتھ باندھ کے اس کی دہلیز پہ کھڑا رہوں, حق بندگی ادا کروں. اللہ نے کہا, حبیب تمہارا کلام سن لیا ہے, اب ہمارا کلام بھی سن. ہائے ہائے ہائے. جبرائیل امین کو بلایا, آ جبرائیل میرے حبیب نے ایک بات کی ہے, بندہ بن کر بات کی ہے, آئے اب ایک میرا جواب لے جا. ابھی آقا کا فرمانا تھا کیا خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, یہ فرمانا تھا. آواز پہنچی, اللہ نے فرمایا جبرائیل اب جواب میں میرا کلام لے جا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, میرے پیارے حسین محبوب میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو تکلیف میں پڑ جائے. ہائے ہائے,
ارے ادھر سے کلام ابدیت کا بھی اندازہ کرو اور ادھر سے کلام محبوبیت کا. یہ مخاطبہ ابدیت ہے، وہ مخاطبہ محبوبیت ہے. ادھر سے ایک بندہ اپنے معبود سے کلام کر رہا ہے، ادھر سے ایک محب اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے. جب بندہ کلام کرتا ہے تو عرض کرتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب محب محبوب کو جواب بھیجتا ہے تو فرماتا ہے میرے محبوب میں نے درست بات، مگر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا میرے حبیب کہ تجھے تیرے پاؤں پہ ورم آ جائے. ہم سے تیرے پاؤں کے ورم دیکھے نہیں جاتے. ہائے ہائے ہائے، ہم سے تیرے پاؤں کے ورم دیکھے نہیں جاتے. ہم سے ساری رات تیرا جگرتا دیکھا نہیں جاتا. ہم سے ساری رات تیرا کھڑا ہونا دیکھا نہیں جاتا. سو جایا کر. قم اللیل الا قلیلا، کملی والے سونے حبیب، کملی والے محبوب، رات کو اٹھا کر پر تھوڑا اٹھا کر. آقا عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہر کسی کو کہتا ہے خوب جی بھر کے اٹھو، کھڑے رہو، نیاز کرو، عبادت کرو، بندگی کرو. مجھے کہتا ہے محبوب تھوڑا اٹھا کر. مجھے کیوں کہتا ہے تھوڑا اٹھا کر؟ جواب آیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوب دن کو بھی تو نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. دن کو بھی تو نے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، رات کو کچھ آرام کر لیا کر، تھوڑا سا جاگ لیا کر. ہائے، تو دیکھا نا کہ ابدیت کے مقام پر حضور کا کلام کیا ہے اور محبوبیت کے مقام پر اللہ کا مخاطبہ اور کلام کیا ہے. آپ نے غور فرمایا؟ تو جب بندہ ہو کر محبوب، عبد ہو کر حضور علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے، عبد ہو کر جب حضور علیہ السلام کلام کرتے تو آپ عرض کرتے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. یہ مقام بندگی کا اظہار ہو رہا. اب جب بندگی کے مقام پہ کھڑے ہوتے کرتے تو کانپتے اور عرض کرتے مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ہائے ہائے، یہ اس کی شان جلالت کو دیکھ کر عبد کا حق یہی ہے کہ یوں کہے مجھے خبر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب تیرے عبدیت کے کلام کو ہم نے سن لیا ہے، اب ہمارا جواب بھی سن. تو حضور کلام کرتے عبد ہو کر، بندہ ہو کر تو یوں عرض کرتے، اور اللہ جب محبوب کو کلام بیچتا تو وہ فرماتا اللہ پاک وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تیرے ساتھ کیا ہوگا ہم بتائے دیتے ہیں کہ قیامت میں تو کھڑا ہوگا، جب تک تو راضی نہ ہوگا تب تک تیری امت کو بخشتا ہی جاؤں گا. محبوب تیرے ساتھ یہ ہوگا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دیتا جائے گا تیری امت کی بخشش کی صورت میں، آپ کی امت کی مغفرت کی صورت میں، آپ کی شفاعت کی قبولیت کی صورت میں، آپ کی امت کو بخشتا 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 ہی جاؤں گا، اور تب تک بخشتا جاؤں گا فَتَرْضَىٰ، جب محبوب تو اپنے میٹھے لبوں سے خود نہ کہہ دے کہ مولا اب راضی ہوں. تو جب عبد بن کے حضور کلام کرتے ہیں تو یوں گویا ہوتے ہیں، اور جب وہ محب بن کر محبوب سے کلام کرتا ہے تو یوں گویا ہوتا ہے. اور اس میں لطیف نکتہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میری بخشش آتی جائے گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے. تو نکتہ یہ ہے کہ گویا قیامت کے دن ہر کوئی میری بخشش کو تکتا ہوگا. ہائے کہ کس کو ملے میری بخشش، کس کو ملے گی، کس کو ملے گی، کون محروم رہے گا، کب ملے گی، کون محروم رہے گا. ہر کوئی میری بخشش کو تکتا ہوگا اور میری بخشش تیری رضا کو تکتی ہوگی. ہائے ہائے، میری بخشش تیری، لوگ میری بخشش کو تکتے ہوں گے، میری بخشش کی نگاہ تیری رضا کی طرف ہوگی کہ اس وقت تک میں ہوتی رہوں. بخشش اس وقت تک میں ہوتی رہوں جب تک آپ کے لب نہ ہلیں. بس آپ کے لب ہلیں گے اب میں راضی ہوں مولا، تب نظام روکوں گا. اچھا، اب ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں
ادھر مقام ابدیت پر حضور کا کلام، ادھر مقام محبیت پر اللہ کا کلام۔ ابھی میں نے صرف آپ کو تصور سمجھانا تھا، وہ 2 آیتوں کے حوالوں سے سمجھا دیا۔ اب اس مضمون کا عنوان اس کی شرح کر رہا تھا، تو چونکہ 2 طرح کی شانیں بیان ہوئی ہیں، حضور جب مقام ابدیت پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ کو اپنی بارگاہ میں، جب حضور اللہ کی بارگاہ کو اپنی نگاہ میں دیکھتے ہیں، اپنی نگاہ سے، حضور کی نگاہ سے اللہ کی بارگاہ کو دیکھو، حضور کی نگاہ سے اللہ کی بارگاہ کو دیکھو، تو اس کی شان جلالت یہ ہے کہ اولو العزم پیغمبر بھی کانپتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا دکھانا۔ نبی کس لیے آیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ دکھائے اور اللہ کی شان سمجھائے اور اس کی عظمت، بزرگی اور شان جلالت بتائے۔ حضور اس لیے آئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تو قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تو مجھے دکھاتا رہے اور میں تجھے دکھاتا رہوں، میں لوگوں کو یہ دکھاتا رہوں کہ دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو بتاتا رہے دیکھے میرے اللہ کی شان کیا ہے، میں بتاتا رہوں دیکھو میرے محبوب کی شان کیا ہے، تو کہے دیکھو میرے خدا کی بارگاہ کتنی بلند ہے، میں بتاتا رہوں جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کتنی بلند ہے، تو کہے کہ جب میرے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو سجدے سے سر نہ اٹھانا، بے ادبی نہ کرنا کہ بارگاہ خدا بڑی بلند ہے، اور ادھر میں کہتا رہوں تیرے غلاموں کو کہ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ تو میرے مصطفیٰ کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا کہ بارگاہ بڑی بلند ہے۔ حضور کو اپنے جیسا سمجھ کے نہ بلانا، اپنے جیسے الفاظ استعمال نہ کرنا، آواز کو اونچا نہ کرنا، بلاوا حضور کا اپنے بلاوے جیسا نہ کر لینا، سوئے ہوئے ہوں تو گھر سے باہر گلی میں کھڑے ہو کر آواز نہ دینا، کہیں بے آرام نہ ہو جائیں، تمہیں کھانے پر بلا لے تو کھانا کھا کے فوری چلے جانا، یہ قرآن ہے۔ حضور کھانے پر بلا لیں تو کھانا کھا کے فوری چلے جانا اور بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہنا۔ میرے حبیب کو حیا آتی ہے کہ تم سے کہے کہ اب چلے جاؤ، میں تو حیا نہیں کرتا، یہ قرآن ہے۔ یہ قرآن مجید کی میں نے کوئی تفسیر نہیں کی، لفظ بلفظ ترجمے سنائے ہیں، آپ لفظ بلفظ ترجمے سنائے کہ جب میرا حبیب تمہیں کھانے پہ بلائے تو کھانا کھا کے غیر مستأثرین لحدیث، باتوں میں نہ لگ جایا کرو، فوری گھر پہ چلے جایا کرو، میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وہ یستحی، میرے حبیب کو حیا آتی ہے کہ تم سے کہو کہ اب کھانا کھا چکے چلے جائیں، وہ چلے جانے کا نہیں کہہ سکتا، وہ حیا دار ہے، اور فرمایا اللہ کو تو حیا نہیں آتی، مجھے کیا حیا ہے، میں حکم دیتا ہوں فوری چلے جایا کرو۔ ممکن ہے میرا مصطفیٰ فیملی میں بیٹھنا چاہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیں، ممکن ہے میرا مصطفیٰ آرام کرنا چاہے، کھانا کھایا چلے جایا کرو، تو محبوب تو ان کو یہ بتاتا ہے صبح و شام کہ میری بارگاہ میں کیسے آیا کرو، میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے جایا کرو۔ یہ کلام ابدیت ہے، وہ کلام محبیت ہے۔ تو اب وہ اللہ پاک کا بیان وَإِظْهَارِ عَظِيمِ قَدْرِهِ لَدَيْهِ، یہ معنی تھا کہ حضور کی نگاہ میں اللہ کی بارگاہ کا مقام کیا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے۔ قاضی یاز بیان کرتے ہیں، آؤ ان آیتوں کو لیں جس میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ دیکھو میری بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ لہذا اگر حضور کی شان کو سمجھنا ہو تو اپنا عقیدہ حضور کے ان کلمات مبارک پر قائم نہ کیا کرو کہ جب وہ بندگی کے مصلے پہ کھڑے ہو کہ میرے حضور نیاز کرتے ہیں، اس سے حضور کی شان کو متعین نہ کرنا، وہ بس انہی کا حق ہے، اس وقت وہ حالت بندگی میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جھکائے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں ان کے جھکے جانے کو ان کا مقام نہ سمجھ لینا، سمجھ رہے ہیں، کہیں ان کے جھکتے جانے کو، وہ جو بندہ بن کر مقام بندگی میں میرے حضور جھکتے جا رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں، ان کے جھکتے جانے سے اور اس جھکاؤ میں، اظہار عجز میں، بندگی میں
आजिज़ी में, इंकिसारी में, तवाज़ो में, खुशू में, खुशू में अर्ज किए जा रहे हैं। वो उनकी मुनाजात हैं। सुना करो ताकि तुम भी रातों को मुझसे ऐसे बोलो। उससे मेरे हबीब का मुकाम मुतय्यन न करना, वो मेरे हबीब का मुकाम न समझना, वो उनकी खुसूसियत है। तो बारी ताला अगर उन बातों से और हदीस, उससे मेरे हबीब का मुकाम मुतय्यन न करना, वो मेरे हबीब का मुकाम न समझना, वो उनकी खुसूसियत है। तो बारी ताला अगर उन बातों से और हदीसों से और आपके कलिमात से हुजूर का मुकाम नहीं समझना, तो हुजूर का मुकाम अकीदे में कहां से समझें? फरमाया मुझसे पूछा करो, ये ना देखो कि वो खुद को मेरी बारगाह में कैसे दिखाता है, ये ना देखो, ये देखा करो कि मैं उसको कैसे दिखाता हूं, मैं मुस्तफा को कैसे दिखाता हूं, मैं मुस्तफा की शान कैसे बताता हूं, मैं मुस्तफा की कद्र मंजरत कैसी बयान करता हूं। इजहार और कद्र ही लदई। आओ देखो कि जब मेरा हबीब मक्का शहर में घर से निकलता है और गली कूचों में चलता है, उस वक्त देखो कि मैं उसके चलने पर शहर मक्का की कसम खाता हूं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मैं शहर मक्का की कसम खाता हूं। क्यों? कि तेरा क़याम व खराम इस शहर में है। हाय हाय, तेरा क़याम व खराम, तेरा ठहरना और तेरा चलना फिरना इस शहर में है, इसलिए इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। आपने देखा ना, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हुजूर की शान को देखना हो तो उन आयतों से देखो जिसमें मैंने उनकी कदर व मंजिलत बयान की, उनकी अजमत बयान की। शान और रुतबा अपने अकीदे के लिए वहां से लो। हुजूर की शान, हुजूर की कदर व मंजिलत, हुजूर इस्लाम का मुकाम, आपकी अजमत, उसका अकीदा उन आयतों से लो जो मैंने दिखाई है, हुजूर की महबूबियत को उजागर किया है। और रह गए हुजूर की खलवत की बातें, और जब हुजूर बोलते हैं अपने हक में मेरी बारगाह में, उनसे क्या लो? उनसे रातों का सबक लो। हाय हाय, कि मुसल्ले पे कैसे खड़ा होना है, बंदा बन के मुझे कैसे पुकारना है, मेरे हुजूर अपनी आजिज़ी की न्याजमंदी का हदिया कैसे पेश करना है, मेरे हुजूर तवाज़ो इंकिसारी कैसे करनी है, तज़ल्लुल कैसे करना है, मेरे हुजूर तखश्शो कैसे करना है, मेरे हुजूर रोना कैसे है, माफी कैसे मांगनी है, गुनहगार बन के कैसे हाजिर होना है, तौबा कैसे करनी है। अपनी इस्लाह के लिए सबक लो मुस्तफा की रातों से और मुस्तफा की बातों से, मुस्तफा की रातों से और मुस्तफा की बातों से सबक लो। अपनी इस्लाह का, मुस्तफा के मुकाम का नहीं, अपनी इस्लाह का। और रह गया मुस्तफा का मुकाम, उसका सबक लेना हो तो मेरी बातों से लो कि मैं मुस्तफा को किस तरह याद करता। ये इस जो बाब कायम किया उस बाब की शरह है। अब वो फरमाते हैं, पहली आयत बयान करते हैं, फीमा जा मिन ज़ालिक मजी अल मदह व सना व तादाद अल महासिन का कौलिही तआला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। हुजूर की शान को इस तरह सुनना, दिल में बिठाना, अल्लाह की इज्जत की कसम करोड़ों तहज्जुदों से आला है। मैं आपको ईमान की बात बता रहा हूं, ईमान की करोड़ तहज्जुदें। हुजूर की शान की समझ आ जाए तो उसे एक समझ पे कुर्बान, करोड़ एतिकाफ, करोड़ रमजान, करोड़ इबादत, इल्ला इन्नी युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, ये मारिफत हो जाए और दिल में बैठ जाए और जिंदगी उसके ताबे हो जाए, उस मारिफत और अदब के ताबे हो जाए, तो सारे नवाफिल, एतिकाफ, इबादतें, कुल चीजें उस पर कुर्बान। तो ये जो चीज है, इसको इस निस्बत मोहम्मदी के और अदब मोहम्मदी और मोहब्बत मोहम्मदी के हुसूल का वसीला समझ के इस दर्स को वजीफा समझ के लिया करो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, पहली आयत जो काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तुम्हारी जानों में से, मिन अनफुसिकुम। अब वो अनफुसिकुम की आगे शरा करते हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जो तकलीफ़ तुम्हें होती है उनकी तुम्हारे साथ ए उम्मतियो
تمہارے ساتھ ان کی محبت اور شفقت کا عالم یہ ہے کہ تکلیف تمہیں ہوتی ہے مگر شاک ان پہ گزرتی ہے، اس کا دکھ درد انہیں ہوتا ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے نفع بھلائی اور بخشش کے لیے ہر وقت حریص رہتے ہیں، بے چین مضطرب رہتے ہیں تمہارا بھلا ہو جائے۔ رؤوف الرحیم، اور وہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، سراسر رحمت کے، رافت کے، شفقت کے، نرمی کے، محبت کے، لطف و کرم کے اور رحمت کے، سخا کے پیکر ہیں۔ اس کو قاضی ایاز نے بیان کیا کہ جمہور نے تو انفسکم کر کے پڑھا، فے پر پیش، جیسے آپ قرآن مجید میں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ جو نئی لطیف بات لکھی ہے وہ سنیں۔ قرات جو ہے وہ تو انفسکم ہے جمہور کی، وہ فرماتے ہیں مگر بعض نے اس کو انفاسکم بھی پڑھا ہے۔ یہ ہے جو خاص بات قاضی ایاز نے لکھی، بعض نے اس کو بولیے انفاسکم پڑھا ہے، تو فرمایا کہ بعض نے اس کو من انفاسکم پڑھا ہے، یعنی لقد جاءکم رسول من انفاسکم، کہ تمہارے پاس رسول آ گئے انفاسکم میں سے۔ اب فرق یہ کرتے ہیں کہ اگر انفسکم پڑھا جائے اور جمہور قرات بھی یہی ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ اب یہ قرات شاذہ ہے، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ جو لوگ علم قرات سے واقف ہیں، قرآن مجید کی قرات کے علم سے واقف ہیں، قرآن مجید کے نزول کے علم سے، قرات سے، سبعۃ احرف، 7 حروف کی قرات اور نزول، ان یہ ایک الگ فن میدان ہے، علم ہے۔ جو اس سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے، اور مفسرین کی تفاسیر پڑھتے ہیں تمام مفسرین کی، تو وہ ساتھ ساتھ قرات شاذہ کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی کسی صحابی نے یا کبھی حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے، کسی صحابی نے بیان کرتے ہوئے، تابعی نے، انہوں نے اس کی قرات کی اور دوسرے اعراب کے ساتھ کی، مگر وہ اعراب متداول نہیں ہے، اس لیے جمہور قرات میں قرآن مجید کے نسخے میں نہیں آیا، مگر علمی تاریخ میں وہ درج ہے، ریکارڈ پر درج ہے کہ حضور علیہ السلام نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، حضرت علی نے، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن مسعود نے، ابی بن کعب نے، کسی تابعی نے اس کو یوں بھی پڑھا، ایک اعراب کے فرق کے ساتھ۔ ایک اعراب کے فرق کے ساتھ اس لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، معنی اب وہ قرات میں تو نہیں آیا معروف میں، مگر ایک حرف کے بدلنے سے جو پڑھا گیا، چونکہ صحابہ نے پڑھا، تابعی نے پڑھا، بعض اوقات حضور علیہ السلام نے پڑھا، بعض اوقات ازواج مطہرات میں سے کسی نے پڑھا، تو وہ غلطی سے نہیں پڑھا، غلطی سے نہیں پڑھا، اس کو قرات شاذہ کا درجہ علمی طور پہ دیا جاتا ہے، یہ شاذ قرات ہے۔ اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ جس پر قرات شاذہ ہو، اس قرات شاذہ کو اس آیت کی تفسیر کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ یہ خاص نقطہ میں نے سمجھایا، اہل پاکستان بھی سنیں، اہل لاہور بھی سن رہے ہیں، سمجھیں۔ اس قرات شاذہ کو آیت کے نص اور متن کے طور پہ نہیں، اس کی تفسیر کے طور پہ لے لیتے ہیں، اس سے اس آیت کا معنی متعین کرنے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے، معنی۔ اب یہ جو قرات شاذہ ہے، گویا اس سے اس آیت کا معنی متعین ہو جائے گا، اس کی شرح ہو جائے گی، تفسیر ہو جائے گی، مفہوم اور مراد تک یہ قرات شاذہ ہمیں پہنچا دے گی۔ فرماتے ہیں قال سمرقندی، کہ امام سمرقندی نے بیان کیا، وقرأ بعضهم من انفاسکم، امام سمرقندی نے بیان کیا کہ بعض نے اس کو انفاسکم پڑھا ہے۔ انفسکم یہ جمع ہے نفس کی، انفسکم، انفس، انفس جمع کس کی ہے؟ نفس کی، نفس کا مطلب جان، یعنی تمہاری جانوں میں سے پیدا کیا، تمہاری جانوں میں سے، یعنی تمہیں میں سے، تمہارے قبیلوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، تمہاری نسلوں میں سے پیدا کیا۔ اس سے مراد افراد ہے، انسان ہیں، عرب ہیں، اہل مکہ ہیں، مختلف مراد ہیں، عرب ہیں، جمیع نسل انسانی ہے، بنی نوع آدم ہے، تم میں سے پیدا کیا۔ اور اگر پڑھا جائے انفاسکم، جو قرات شاذہ ہے، اور جو انفاسکم قرات شاذہ ہے، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، انفاسکم پڑھنا، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، یہ قرات شاذہ، اور تابعی حضرت اکرمہ سے مروی ہے، اور ابن محیط سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اتنے صحابہ اور صحابیات سے۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک مرتبہ ایسے پڑھا، خود حضور علیہ السلام نے پڑھا، من انفاسکم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو انفسکم پڑھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں سے نسل انسانی سے پیدا کیا، اور انفاسکم، انفس یہ جمع نہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، نفیس سے، ہائے ہائے نفیس، نفیس، نظیف، لطیف، اعلی، نفیس کپڑا، نفیس شے، نفیس مزاج، نفیس طبیعت، یہ تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، زیادتی کا۔ اس میں تفضیل کے صیغے پر انفاسکم، جیسے افضل، فضل سے افضل، فضیل سے فاضل سے افضل، تو انفاسکم میں انفس نفیس سے تفضیل پر انفس ہے، اس کا مطلب ہے نفیس ترین۔ کیا تم نسل انسانی میں سے جو لائنیج، نسل انسانی میں سے جو قبیلہ، جو نسب اور حسب نفیس ترین تھا، سب سے اعلیٰ، عرفہ، نظیف، لطیف اور نفیس اور مزکہ، مصفہ، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر خرابی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر برائی سے پاک، ہر بدی سے پاک، جو ہر لحاظ سے منزہ، مصفہ، مزکہ، انفس، الطف، اعلیٰ، عرفہ تھا، اس نفیس ترین حسب و نسب سے پیدا کیا کہ میرے حبیب کے حسب و نسب میں بھی کوئی خرابی نہ۔ یہ معنی ہے اس کا۔ یہ امام سمرقندی جن کا حوالہ دیا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بہت بڑے عظیم فقیہ ہیں، حنفی، ان کا اصل نام ہے، یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور فقیہ جلیل حنفی۔ ان کا نام ہے امام نصر بن محمد بن احمد بن ابراہیم السمرقندی، اور فقہ حنفی کی کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو لکھا جاتا امام ابو اللیث سمرقندی، فقہ کی کتابوں میں امام ابو اللیث سمرقندی جن کو لکھا جاتا ہے، یہ وہ سمرقندی ہے۔ سمرقند اور بخارا کا علاقہ، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور یہ امام فقہ، ان کی وفات 373 یا 375 ہجری میں ہوئی، اور امام سمرقندی بھی نہ موجودہ صدی سے ہیں، یہ 373 صدی ہجری میں وفات ہو گئی تھی۔ یہ وہ زمانہ جو ائمہ حدیث کا زمانہ تھا اور ائمہ فقہ کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے کے ائمہ نے یہ باتیں آقا علیہ السلام کی شان کے لیے لکھی ہیں، تو پتہ چلا یہ عقیدہ آج کی پیداوار نہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی ہندوستان پاکستان کی پیداوار نہیں، یہ شروع سے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں یہ عقیدہ شروع سے ائمہ کا یہی چلا آ رہا ہے، قرآن اور حدیث کی تعبیر میں۔ گویا اسلاف کا عقیدہ یہ ہے، سلف صالحین اور ائمہ متقدمین کا عقیدہ یہی ہے حضور کی شان میں۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے، ایک آیت نمبر 128 کے، بعضوں نے اس کو پڑھا انفاسکم، اور کنہوں نے پڑھا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ محدثین شارحین نے آگے شرح بھی کی۔ کنہوں نے قارا بعدکم لکھ دیا نا؟ اب بعدکم سے مراد کون ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، ایک ان کے شاگرد حضرت اکرمہ۔ ان سب نے اس طریقے سے پڑھا، ان سے مروی ہے۔ اور جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح پڑھا، اور امام جلال الدین سیوطی نے مناہل الصفا میں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی، اور یہ انفاسکم کی روایت حضرت مولا علی المرتضیٰ سے بھی ہے. بعضکم یعنی بعض نے ایسے پڑھا، اس بعض میں یہ ہستیاں شامل ہیں، لہذا کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا. اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مستدرک میں امام حاکم نے، اور انہوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأہا کذالک. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح پڑھا. یہ امام حاکم نے روایت کیا مستدرک کے اندر یہ حدیث. چنانچہ انفاسکم سے مراد پھر وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے انفاسکم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث کیا من انفاسکم، تم میں سے نفیس ترین اور اعلیٰ مزفہ مزکہ منزہ اور مصفہ حسب و نسب سے. فرمایا کیوں؟ تاکہ یعرفونہ، تاکہ وہ حضور علیہ السلام کو بتایا اس لیے کہ سب سے اعلیٰ نسب و حسب سے لایا ہے، اور تم سے زیادہ اس کو اے اہل مکہ کون جانتا ہے، تاکہ حضور علیہ السلام کے مقام مرتبت کو اور نعت کو عظمت کو جان سکے. اور اس وجہ سے چونکہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ نسب سے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کی ہر بات سچی ہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب نہیں ہو سکتا. وہ امانت دار ہیں، ان کی طرف کوئی خیانت منسوب نہیں ہو سکتی. سب سے اعلیٰ نسب و حسب سے ہیں، لہذا اہل مکہ اور اہل عرب کو بتایا جا رہا اتنے اونچے ہیں، حسب میں بھی نسب میں بھی، کمال میں بھی خصال میں بھی اتنے اونچے ہیں، لہذا ان کی نصیحت کان دھر کے سننا. تو مطلب یہ ہے اس کا اے من اشرفہم، انفاسہم سے مراد اے من اشرفہم و ارفعہم و افضلہم، کہ ان کے سب سے اشرف میں سے پیدا کیا نسب کے اعتبار سے، و ارفعہم سب سے ارفع میں سے پیدا کیا حسب کے اعتبار سے، و افضلہم سب سے افضل پیدا کیا سخاوت اور کردار اور سیرت کے اعتبار سے. اور قاضی یاز فرماتے ہیں ھذہ نہایت المدح، یہ آقا علیہ السلام کی مدح و ثنا کی انتہا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کی پیدائش کو من انفسکم سے کر کے بیان کیا، انفسکم سے بیان کیا. فرمایا یہ حضور کی مدح و ثنا کی اور اس کے وصف اور نعت کی انتہا ہے. اور پھر آپ بیان کرتے ہیں اسی کے تحت یہ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں پھر اللہ پاک نے اسی چیز کے اشارے کیے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. انفسکم کا معنی ایک بار بیان کر دیا نا، پھر وہ آیتیں لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ فرمایا کہ تم میں سے پیدا کیا. فرمایا جہاں بھی اشارہ آئے گا تم میں سے تو مراد ہوگا تم میں سے سب سے اعلیٰ حسب نسب اور شرف و کردار سے پیدا کیا، نفیس ترین ذات کو نفیس ترین حسب و نسب سے پیدا کیا. اور فرماتے ہیں پھر آگے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. پہلی آیت توبہ کی تھی، دوسری آیت آل عمران سے، اب یہ سورہ جمعہ سے، اور پھر یہی بیان سورہ بقرہ میں بھی. تو گویا ان چار مقامات پر یہ بیان آیا. ایک مقام پر انفسکم تھا جس کی تفسیر انفسکم سے کر دی، باقی مقامات پہ منہم کے ساتھ بیان یا منکم کے ساتھ بیان. ان آیتوں کو بیان کر کے قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی لطیف اور بڑی پیاری بات درمیان میں کی لے آئے. وہ جو بیان فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا، امیوں میں رسول بھیجا، ان پڑھوں میں، انہی میں سے، انہی کی شرح تو ہو گئی. اب آ گیا لفظ امیین، ان پڑھوں میں سے بھیجا. اس میں ملا علی قاری نے شرح و شفا میں قاضی یاز کی اس بات کی شرح میں ایک لطیف بات کہی. ملا علی قاری وہ کہتے ہیں کہ لفظ امی جہاں آئے، کیا
اگر امت کے لیے آئے تو نقص ہے، عربوں کے لیے آئے تو نقص ہے، اگر مصطفیٰ کے لیے آئے تو کمال ہے۔ یہ ملا علی قاری نے بیان کیا۔ جو لوگ ترجمہ کرتے ہوئے ان نبی الامی، حضور علیہ السلام کے لفظ نبی امی نبی سے، تو ترجمے میں ان پڑھ کا لفظ لکھ دیتے ہیں، یہ سراسر گستاخ ہے، اور ایسا ترجمہ مبنی بر گستاخی ہے۔ ان کو حضور کی قدر کی معرفت نہیں ہے، حضور کے مقام و منزلت کا ادراک نہیں ہے، اور وہ بے نصیب ہیں حضور کے ادب اور تعظیم سے۔ ان پڑھ کا لفظ لکھ دینا، ان پڑھ کا لفظ ایک نقص کا معنی دیتا ہے، کمی کا معنی دیتا ہے، اور حقیقت یہ اس پر تفصیلی تو میرے خطاب ہیں امی پر، تفصیلی خطاب موجود ہیں، وہ آپ سن لیں، مگر ملا علی قاری کا بیان کردہ نقطہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہاں جو لفظ آیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین کہتے ہیں اگر امت کے لیے، عربوں کے لیے امیین آئے تو یہ ان کا عیب ہے، نقص ہے کہ پڑھے ہوئے نہ تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہ تھے، نقص اور عیب ہے۔ اور اگر یہ حضور علیہ السلام کے لیے آئے تو حضور کا نقص عیب نہیں، حضور کی منقبت اور حضور کا معجزہ ہے کہ کسی سے نہ پڑھے تھے پھر بھی سب کچھ جانتے تھے، یہ معنی ہے۔ عربوں کے لیے آیا تو بتایا کچھ پڑھے لکھے نہیں، جب حضور کے لیے آئے تو اشارہ یہ ہے کہ نہ کسی مدرسہ میں گئے مگر مدرسہ کے سب علم جانتے تھے، کسی سکول میں نہ گئے مگر سکولوں کے سب علم جانتے تھے، کسی یونیورسٹی میں نہ گئے یونیورسٹیوں کے سب علوم جانتے تھے، دنیا کے کسی مکتب و استاذ کے پاس نہ گئے مگر کل مکتب و استاذ کے علم مصطفیٰ کے علم کے چشمے سے پھوٹے تھے، کسی کے پاس جا کے نہیں پڑھا مگر سب کچھ پڑھا ہوا تھا۔ علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے آپ کو بڑھا دیا، جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اس کا علم اللہ نے دے دیا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو کہتے امی کا لفظ حضور کے لیے آئے تو ہمیشہ لفظ ان پر استعمال نہ کریں، کہیں کہ کسی استاذ سے پڑھے ہوئے نہ تھے، وہ نبی جو دنیا کے کسی مکتب و استاذ سے پڑھا ہوا نہ تھا، یہ لفظ ہونا چاہیے۔ ان پڑھ نہ کہیں، ان پڑھ تھے نہیں، حضور تو پڑھے ہوئے تھے۔ اللہ نے تو قرآن کا آغاز ہی حضور سے پڑھانے کا کیا، حضور کو پڑھانے سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھ اپنے رب کا نام لے کر۔ تو جس وحی کا آغاز پڑھانے سے ہو اس نبی کو امی کے معنی میں ان پڑھ کہنا قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے پڑھا دیا نا، اللہ نے پڑھا دیا نا، اقرا پڑھیے، تو کس نے؟ اللہ نے پڑھا دیا۔ تو جس کو اللہ نے پڑھا دیا اس کو ان پڑھ کا لفظ بولنا بڑی گستاخی اور جسارت ہے۔ کیا اس نے امی کیوں بنایا؟ اس نے گوارا نہیں کیا میرے محبوبوں میں خود پڑھاؤں گا، کوئی اور کیوں پڑھائے؟ ہائے 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 ہائے، کوئی اور کیوں پڑھاتا پھرے؟ کوئی اور تمہارا استاد کیوں پہلا کہلائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی اور مخلوق میں تمہارا استاد کہلائے؟ کوئی اور کتاب تمہارے نصاب کی کتاب بنے؟ کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے پڑھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مکتب و مدرسہ سے پڑھے ہیں؟ خبردار، یہ جرت روئے زمین پر کسی نہیں ہوگی، اس لیے محبوب تو کسی سے نہیں پڑھ سکتا، تجھے میں کافی ہوں، میں نے پڑھا دیا، سب کچھ پڑھا دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، میں نے پڑھا دیا، علم دے دیا ہر اس شے کا جو آپ کے پاس پہلے از خود نہ تھا، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ تو امی حضور کے لیے کمال اور معجزہ ہے، عربوں اور کسی اور کے لیے آئے تو اس کے لیے لفظ ان پڑھ ہے۔ یہ میں نے ایک بنیادی نقطہ بتایا، قرآن کے ترجموں کی اصلاح کر لیں، تصحیح کر لیں۔ تو یہ 4 آیتیں، اس میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو حسب و نسب کو انظف اور الطف بیان کیا ہے کہ اس سے حضور علیہ السلام کی تخلیق اور ولادت ہوئی۔ تو جس کی ولادت سے قبل اس کی ولادت کی خاطر آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے والدین تک اللہ نے جس کے پورے نسب کو پاک صاف رکھا ہے، اس کی اپنی پاکیزگی اور صفائی طہارت کا عالم کیا ہو، صرف اس خاطر کہ یہ وہ نسب ہے
حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ اور آمنہ تک یہ وہ نسب ہے کہ بالآخر اس میں سے میرے محبوب نبی آخر الزمان پیدا ہونا ہے. ان سلبوں، پشتوں اور بطنوں سے، پیٹوں سے اور سلبوں سے میرے مصطفیٰ کا نور گزرتے چلے جانا ہے. جس نسب سے مصطفیٰ کے نور نے گزرنا تھا اس کو انزف و پاک کیا. حضور کی اپنی ذات کی پاکیزگی کا تو عالم ہی کیا ہو. یہاں پر اس بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آگے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شروع ہوگی جس کو بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ.